بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ نظم میں سے نظم کرکٹ اور مشاعرہ کے شعر نمبر 10 کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہوا کرے اگر اسکور اس کا 0 ہے، جہاں جو شخص پسڈی ہے وہ بھی ہیرو ہے۔ اسکور کا مطلب ہوتا ہے کرکٹ کے رن۔ 0 0، پسڈی کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والا۔ مفہوم: کرکٹ میں کسی کا اسکور 0 ہو تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ مشاعرے میں بھی پسڈی ہیرو ہوتا ہے۔ تشریح: دلاور فگار تشریح طلب شعر میں کہتے ہیں کہ جس طرح کرکٹ میں کوئی کھلاڑی ایک بار ہیرو بن جائے تو پھر وہ ہیرو ہی سمجھا جاتا ہے، چاہے آگے چل کر اس کی کارکردگی اور اس کا سکور 0 ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح مشاعرے میں بھی بعض اوقات ناقص، غیر معیاری، گھٹیا اور وزن سے گرا ہوا کلام کہنے والے بھی مشہور ہو جاتے ہیں اور ہیرو سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا کلام حکمت و دانش اور معنی آفرینی سے خالی ہوتا ہے، لیکن عامیانہ باتوں کی وجہ سے وہ عوام میں ہیرو بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک بار کسی کو استاد کا خطاب مل جائے، جب وہ کرسی صدارت پر جلوہ نشین ہو جائے، پھر اس کے بعد اگر وہ ایک ہی غزل ہر مشاعرے میں سنائے تب بھی واہ واہ ہوتی ہے۔ چاہے کتنی ہی پست اور گھٹیا شاعری سنائے، واہ واہ ہوتی رہتی ہے۔ بقول سید محمد جعفری: پڑھا مشاعرہ شاعر نے اہتمام کے ساتھ، پڑھا مشاعرہ شاعر نے اہتمام کے ساتھ، غزل سنائی ترنم کی دھوم دھام کے ساتھ، غزل سنائی ترنم کی دھوم دھام کے ساتھ، کسی نے واہ کہا اور کسی نے ہوٹ کیا، کسی نے واہ کہا اور کسی نے ہوٹ کیا، مشاعرے کو یہ سمجھا کہ میں نے لوٹ لیا، مشاعرے کو یہ سمجھا کہ میں نے لوٹ لیا، اسی پہ پھولا ہوا ہے واہ واہ ہوئی، اسی پہ پھولا ہوا ہے واہ واہ ہوئی، تمام رات کٹی نیند بھی تباہ ہوئی، تمام رات کٹی نیند بھی تباہ ہوئی۔ مشاعرے دراصل زبان و ادب اور شاعری کی ترویج کا ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ دوسری جانب مشاعروں کی وجہ سے عوام میں ادبی ذوق اور شعر فہمی کا رجحان بڑھتا تھا۔ مشاعرے عوام کے ذوق کو بلند کرنے کا ذریعہ ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل مشاعروں میں شاعر عوام کے ذوق کے مطابق شعر کہتے ہیں۔ عوامی ذوق چونکہ پست ہوتا ہے، اس لیے آج کل کی شاعری بھی پست ہوتی ہے۔ شاعر محض عوام کی واہ واہ کے لیے شعر کہتے ہیں، جس سے شاعری کا معیار گر گیا ہے۔ چنانچہ جو شاعر عوامی ذوق کی تسکین کرتا ہے وہی ہیرو ٹھہرتا ہے، اس کی شاعری کتنی ہی گھٹیا، پست اور معیار سے گری ہوئی کیوں نہ ہو۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک بار چراغ حسن حسرت نے علامہ اقبال سے مشاعروں میں شرکت نہ کرنے کی وجہ دریافت فرمائی، تو علامہ اقبال نے مشاعروں پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا: اردو شاعری کو ان مشاعروں نے نقصان پہنچایا۔ سامعین کی داد کو شعر کے حسن و قبیح یعنی کہ خوبی و خامی کا معیار سمجھا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں شاعروں نے عوام کے ذوق کو رہنما بنا لیا اور شاعری کو غارت کر ڈالا۔ امید کرتا ہوں کہ اس شعر کی تشریح آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے اس کو بار بار دہرا کر آپ ضرور ذہن نشین کر لیں گے، اور اپنے عزیز طالب علموں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔